میں نے پتہ کروایا ہے، زران وہاں نہیں ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولا تم نے صفوان؟ جہانگیر کی آواز اس ٹائم پورے گھر میں گونجی تھی۔ ہادیہ بیگم اور اسما بھی باہر آ چکے تھے۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پر کام کرتے صفوان پر وہ سخت برس رہے تھے۔ بابا، نہ تو وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی جس کے گھر سے بھاگنے پر آپ کو کوئی فکر لاحق ہو۔ فکر مت کریں، میری پوری نظر اس پر ہے۔ وہ پچھلے شوٹ کی طرح کچھ ایسا نہیں کرے گا جو آپ کو مزید شرمندہ کرے۔ وہ بھی لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے پرسکون ہی بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا باپ آخر اس کی اتنی فکر میں کیوں پاگل ہو رہا ہے۔ تمہاری شادی ہے اگلے ماہ، 100 کام ہے، تم تو ہسپتال روانہ ہو جاتے ہو، اکیلے مجھ پر ساری ذمہ داری۔ اور بجائے اس کے کہ تم اس کو اب سمجھدار بننے دو، اس کو اب یہ چھوٹ دینا بند کرو۔ تم یوں اسے مزید تم بڑھاوا دے رہے ہو۔ چھوٹا نہیں ہے، اب وہ پورے 27 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ کسی صورت نہیں پرسکون ہونے کو تیار تھے۔ انہیں کل ہی پتہ چلا تھا کہ وہ کراچی میں نہیں موجود کئی دنوں سے۔ جب وہ واپس آئے گا اسے یہ ذمہ داریاں دے دیجیے گا۔ فی الحال میری شادی کی فکر میں مت کھلیں۔ مشتبہ صاحب آپ سے ملنے چاہتے ہیں، اس پر توجہ دیں۔ وہ بات سمیٹتے لیپ ٹاپ لیے وہاں سے اٹھا کیونکہ وہ جگہ اب سوالات کا گھر بن رہی تھی۔ دیکھا تم نے کیسے یہ باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ چھوٹا کم تھا جو یہ بھی اس کا سیرا بنتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی بے ہر دھرمی پر بھڑکے۔ کام کا سٹریس ہوگا نا، اسما بیگم نے ہمیشہ کی طرح سمجھاتے پرسکون کرنا چاہا۔ چھوڑیں آپ زران کو بھائی صاحب، ہمیں زرینہ بیگم کے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے، تیاری کریں آپ۔ یہ ہادیہ بیگم تھی جو اس کے ذکر پر کچھ خاص خوش نہیں ہوتی تھی۔ نا ہنجار اولادی ملی ہے، یہ نہیں باپ کے ساتھ زمینوں پر توجہ دے لیں، اپنی ہی پڑی ہے۔ وہ بڑبڑاتے اسما بیگم کے خاموش کروانے پر بھی چپ نہیں ہو رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس وقت راہیم وارڈ روم میں رپورٹ لکھ رہا تھا جبکہ ساتھ ساتھ مصطفیٰ بھی پوائنٹ کمیونیکیشن کے ذریعے کلیئر کر رہا تھا۔ اسی پل سناٹے میں فون کی بیل بجی۔ آپ دونوں ابھی میٹنگ روم میں چاہیے، وہ بغیر سائرن بجے۔ یس سر۔ کمانڈر جہاں زیب کے پیغام پر وہ مصطفیٰ کو آگاہ کرنے لگا تھا۔ اس وقت وہ میٹنگ روم میں موجود تھے جہاں اندھیرے کمرے میں صرف پروجیکٹر کی روشنی تھی جس پر سیٹلائٹ کی تصویریں چل رہی تھیں۔ کراچی سے نامعلوم آبدوز کی جھلک دکھائی دیتے وہ ان سب وہاں موجود آفیسرز کو مکمل بریفنگ دے رہے تھے۔ کیسے وہ لوگ پہلے بھی 2 کنٹینرز غیر ملکی کیمیکل کے لوڈ کروا چکے تھے۔ دشمن کا نیا کھیل دوبارہ سے یہ غیر قانونی کیمیکل کا کنٹینر لوڈ کرنا ہے جسے اس بار ہمیں لوڈ ہونے سے پہلے روکنا ہے۔ ہمیں اندر کے لوگ چاہیے۔ وہ سارے موجود نیوی فوجیوں کو دیکھ رہے تھے۔ راہیم، آپ اس سارے مسئلے کو دیکھیں گے؟ پر سر، مجھے نیول ہیڈ کوارٹر میں سب جانتے ہیں۔ وہ تشویش میں ہوئے۔ جب انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ ان کی نظروں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ یس سر۔ یہ آپ کا پہلا مشن ہے، امید ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے۔ راہیم آپ کے ساتھ سارا معاملہ ہینڈل کرتے انٹرنلی رپورٹ کرے گا، باقی ایکسٹرنل ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کی 3 دن کی چھٹی کے بعد یہ سارا کام آپ کے سپرد ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے جا چکے تھے۔ دن کیسے گزرے انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ پچھلا مہینہ سب کے لیے بہت سی تبدیلیاں لایا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پرسوں گھر میں انہوں نے چھوٹا سا مہندی کا فنکشن اور اگلے دن صفوان اور زمیشہ کی رخصتی کے ساتھ اینا کا نکاح بھی رکھا تھا۔ اینا کے نکاح کی حامی زمیشہ کی رخصتی کے ساتھ بھرنے پر اسما بیگم بوکھلائی پڑی تھی۔ ابھی تو صرف حالانکہ نکاح تھا، رخصتی شاہزین کے ایک بار وہاں جا کر اس کا پیپر ورک کمپلیٹ کروانے کے بعد طے تھی۔ تو کیا آپ میری شادی پر بھی نہیں آئیں گے؟ ایسا بھی کون سا پروجیکٹ ہے جو ختم ہونے پر نہیں آ رہا ہے؟ وہ نہ روٹھی سی بولی۔ صحیح ہے، آپ کی واپسی مجھے چاہیے ہر حال میں، نو ایکسکیوز۔ اینا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً زران سے بات کر رہی تھی۔ وہ یہاں اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار کروانے آئی تھی۔ زرینہ ملک اسے اپنے ساتھ آج شاپنگ پر لے جانے کو فون کر چکی تھی جس پر وہ اپنی ماں کی وجہ سے انکار نہیں کر سکی تھی۔ لے اینا بھی آ گئی ہے، بات کریں گے آپ؟ اس کا بھی نکاح فکس ہو گیا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، تم فارغ ہو جاؤ تو میرے ساتھ شاپنگ پر چلو۔ وہ جو فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی وہ تلخ لہجہ اپنائے ہاتھ سے فون کو پرے کر چکی تھی۔ اینا، کال چل رہی تھی۔ زمیشہ نے اسپیکر پر ہاتھ رکھے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ دوسرے پار اس کی تلخ آواز بھی کسی کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھیر چکی تھی، جبکہ وہ اسے باتیں کرتے دیکھ کر نظر انداز کرتی وہاں سے اٹھتے اب جا چکی تھی۔ اس لمحے وہ ہلکے گرے رنگ کے پرنٹڈ قمیض، لمبی قمیض ٹراؤزر میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے تیار سی نیچے تھی جب گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ باہر خیال رکھنا اور خوب اچھی شاپنگ کرنا، زمیشہ نے اس کا اترا منہ دیکھتے کہا تھا۔ تم تو نہیں ہو نا ساتھ؟ اینا نے پھر سے منہ بگاڑا۔ میرا کیا کام یار، یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، اور عادت ڈال لو اب اکیلے رہنے کی۔ اس بہانے شاہزین بھائی کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ جاؤ اب۔
لو آ گئی تمہارے سیاں جی، ویٹ کر رہے ہیں وہ، مسلسل ہارن پر اسے بھیجتے اپنے فون پر دوبارہ سے چند لمحے پہلے آیا ٹیکسٹ دیکھنے لگی تھی۔ تیار ہے نا؟ آج شام ایک بوتیک سے میں نے ڈیزائنر کی اپوائنٹمنٹ لی ہے۔ زمیشہ کو اپنے فون کی اسکرین پر ابھرتے صفوان کے میسج پر بالکل یقین نہیں ہوا تھا۔ اس دن سے وہ اس کو بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ اینا سست روی سے قدم اٹھاتی گیٹ کھولتی باہر نکلی۔ اسما بیگم اس کے ساتھ تھیں۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے وہ اس کا جائزہ لینے لگا۔ پتہ نہیں اسے وہ ہمیشہ اداس لگتی تھی، مگر پوچھنے پر وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ بیٹے اندر آ جاتے، کچھ کھا پی لیتے۔ لنچ بالکل ریڈی ہے۔ نہیں آنٹی شکریہ، لیکن فی الحال مما ڈیزائنر کے پاس اینا کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا اسما بیگم سے پیار لیتے بولا، چلو جیسے مناسب لگے، خیال رکھنا۔ چلی اینا؟ وہ سن گلاسز لگاتا اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ خود کے تاثرات چھپاتی ہلکی مسکراہٹ سے بیٹھ گئی تھی۔ اپنی سیٹ سنبھالے جیسے ہی اس نے گلی سے گاڑی ریورس کی، وہ جھٹکے سے ڈیش بورڈ پر لگتی وہ اپنا ہاتھ صورت سے آگے کر گیا۔ اینا کا سر اس کے ہاتھ سے مس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے آپ؟ گاڑی روکے وہ استفسار کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ نشیلی آنکھیں، گرے رنگ میں دمکتا شفاف حسن، سیاہ موٹی آنکھیں، گلابی لب، صرف لپ آئل لگائے ہوئے تھے۔ بس کچھ دنوں میں یہ سب اس کا ہونا تھا۔ وہ اس کے نزدیک دوبارہ جھکا تھا جب وہ اس کے نزدیکی پر سیٹ کے ساتھ لگی۔ سیٹ بیلٹ؟ وہ اشارہ کر گیا۔ میں کر لوں گی۔ وہ سانس روکے ہاتھ سے اسے روکتے خود فوری سے اسٹریپ باندھنے لگی۔ گاڑی میں عجیب سے احساسات ہو چکے تھے۔ آپ کی کلاسز کیسی جا رہی ہیں؟ کیمسٹری میں ہی ایم ایس ہے نا؟ ماحول بدلنے کو وہ بات بدل گیا۔ جی اچھی جا رہی ہیں، بس سیٹرڈے اور سنڈے ہوتی ہیں۔ شاہزین اس کو جو بھی پوچھتا وہ مناسب جواب دینے کے بعد پھر سے چپ ہو جاتی۔ وہاں شاپنگ کے دوران بھی اس نے یہی کیا۔ جو چیز بھی زرینہ بیگم اسے دکھاتی وہ فوری اس پر بلا چوں چراں کیے بغیر ہی حامی بھر دیتی۔ شاہزین کے لیے یہ برداشت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ بیٹے مجھے اچھی بہو چاہیے تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ کچھ بھی خود ڈیسائیڈ نہ کرے۔ جیولری کی میچنگ تو آپ کرو نا خود سے۔ زرینہ بیگم پیار سے مخاطب کرتے مختلف ڈیزائنز اس کے سامنے کر گئی تھی۔ مجھے ان سب کا کوئی آئیڈیا نہیں آنٹی، ماما ہی ایسی چیزیں لیتی ہیں، اور مجھے بالکل برا نہیں لگے گا آپ اور شاہزین جو بھی پسند کریں۔ اس لمحے شاہزین کی تھوڑی بے چینی کم ہوتے اس کی بات پر ہونٹ مسکرائے تھے۔ ویسے آپ کی بہو کے ساتھ شاپنگ کا ایکسپیرینس میری لڑکیوں کے لیے رائے بدل چکا ہے۔ وہ گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے بولا۔ مطلب؟ اینا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اینا نے پیچھے جانا چاہا جب زرینہ بیگم نے اسے آگے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود فوری پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ مطلب 2 گھنٹے کا کام 10 منٹ میں کر لیتی ہیں یار، وہ بیگز کی جانب اشارہ کیے بولا۔ اینا نے مسکراتے سیٹ سنبھالی۔ وہ کیا بتاتی، جب دل خوش نہ ہو تو چیزیں بے معنی سے لگتی ہیں۔ بہرحال وہ جلدی شاپنگ کیے گھر جا چکی تھی۔ سر اس کا اس لمحے شدید پھٹنے کو تھا۔ گھر میں چلتی زران کو لے کر دن بدن بحث۔ وہ ابھی راؤنڈ سے واپس اپنے کیبن میں کرسی پر بیٹھا تھا جب اسے ملازم نے کسی کی آمد کا بتایا تھا۔ صفوان نے چونکتے دیکھا۔ آپ یہاں؟ خیریت انکل؟ اسے ان کی موجودگی سے حیرت ہوئی تھی۔ یہ ناصر صاحب ہیں، تم سے ملنا چاہتے تھے۔ صفوان نے ان کے ساتھ موجود شخص کو اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ کو دیکھا ہے کہیں پہلے، ہم مل چکے ہیں؟ وہ ناصر صاحب کو دیکھتے غور کر رہا تھا۔ جی ہم آپ کے والد کے ڈیرے میں زمینوں کے سلسلے میں مل چکے ہیں ڈاکٹر صفوان۔ اچھا کہیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ اب مکمل متوجہ تھا۔ دراصل ان کی بیٹی کی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے صفوان، زرانی ہیں وہ، تم تھوڑا توجہ کر لینا۔ اس کی کل کی اپوائنٹمنٹ لیٹر اور فائل اس کو تھماتے بولے۔ جی ضرور میں کر لوں گا، بے فکر رہیں۔ زویا ناصر ایز اے ڈینٹسٹ۔ وہ فائلز کھولتے اس کی پروفائل سرسری سے یہ دیکھتے یقین دہانی کرا گیا تھا۔ دراصل ایک اور کام بھی ہے تم سے۔ جی کہیں۔ وہ دونوں بازو آگے ٹیبل پر ٹکا گیا۔ انہیں یہاں اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی کے میڈیسن کے فری سیمپل بھیجنے ہیں فائنلائز کرنے کو۔ تم چیک کر لینا اور ضرورت پڑنے پر کچھ پیپر ورک بھی دیکھ لینا۔ وہ پرسکون لہجہ اپنائے ہوئے تھے۔ دیکھیں انکل، یہ کام ڈرگ اتھارٹی کے ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ میں رابطہ کروا دوں گا آپ کا۔ اگر سیمپل پاس آؤٹ ہو گئے تو ضرور آپ کی میڈیسن کا اپروول مل جائے گا۔ شکریہ بیٹے، تمہارا اتنا وقت لیا، اب چلتے ہیں ہم۔ چند اور باتیں کرتے وہ اٹھتے بولے تھے، دروازے کے پار جاتے وہ اشارتاً سلام کرتے چند پل مسکرائے تھے۔ صفوان نے دیکھتے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ ملاقات کسی پل اس کے لیے کتنی مہنگی پڑنے والی تھی۔ اسے فوری یاد آیا اس نے زمیشہ کو شاپنگ پر لے کر جانا تھا۔ وہ اس کی ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا تاکہ اس کی رائے اپنے بارے میں بدل سکے۔ مسکراتے اپنے بکھرے بالوں کا درست کیا، تھکاوٹ زدہ چہرے پر اس کو سوچتے مسکراہٹ آئی۔ اسے دوبارہ ٹیکسٹ کرتے وہ تیار رہنے کا بولتے باہر نکلا۔ ہادیہ بیگم اپنی داماد کی بات ٹال جائیں، ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کا دیا ایک پیغام ان کے لیے پتھر پر لکھی لکیر جیسا تھا۔
وہ زمیشہ کو 10 بار ٹائم سے تیار ہونے کا اس کے میسج کرنے سے بھی 2 گھنٹے پہلے تیار کروا کر بٹھا چکی تھی۔ میرے بھائی کے پیسے زیادہ مت اڑانا۔ اینا اس لمحے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر چھیڑا۔ وہ صفوان کی باتوں کو دل پر لیتی آج کل ذرا سے سنجیدہ جو ہوئی تھی۔ تم بھی چلتی نا ساتھ، جانے ایویں کہیں بھی شوخہ ہو جاتا ہے تمہارا بھائی۔ جیسے تم گئی تھی نا میرے ساتھ۔ سوری بہن، میں تو نہیں، تم بیگم بندے میں کباب کی ہڈی بنوں گی۔ زمیشہ نے گھورتے اسے اللہ حافظ کیا تھا۔ 15 منٹ تک وہ وہاں پہنچ چکی تھی جہاں وہ اسے پک کرتے اپنی گاڑی میں ڈرائیور کو واپس بھیج چکا تھا۔ صفوان کی خوار کر دینے والی شاپنگ تھی۔ وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا مگر وہ اس کی شاپنگ میں نوٹ کر چکی تھی۔ وہ بندہ انتہا سے زیادہ برانڈ کانشیس تھا اور ہر چیز پرفیکٹ کرنے میں اسے اپنے ساتھ کافی خوار کروا رہا تھا۔ اس کی رائے نہیں بلکہ وہ اپنی رائے پر ہی سب کچھ لے رہا تھا۔ اس لمحے وہ اپنی اور زمیشہ کی باقی شاپنگ مکمل کرتے زمیشہ کے ڈیزائنر کے پاس تھے جہاں سے وہ اس کا رخصتی کا ڈریس منتخب کر چکا تھا۔ زمیشہ کو اپنا پہلے سے منتخب کیا ہوا گہرا مرونش نفیس لہنگا وہ ٹرائی کرنے کو بول رہا تھا۔ یہ بہت ہیوی ہے صفوان۔ وہ اس کی ہیوی کین دیکھتے گھبرائے ہوئے سے تھی۔ ٹرائی، میں سنبھال لوں گا۔ اس کی سرگوشی پر وہ ٹرائی کرواتی لڑکیوں کے سامنے تذبذب میں ہوئی۔ اسے اچانک اس سنجیدہ صفوان کی عنایتیں دن بدن بڑھتے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ خود سے بھی بھاری لہنگا اٹھاتے ٹرائی روم کی جانب گئی تھی۔ جب خود سے سب پسند تھا تو مجھے کیوں لے کر آئے تھے ساتھ خوار کرنے کو؟ فضول، میری جب کوئی مرضی ہی نہیں۔ بڑبڑاتے وہ باہر نکلنے لگی۔ چند ثانیوں بعد وہ گہرے گلے کے آگے ہاتھ رکھتی گرتا ہوا بھاری لہنگا گھسیٹتے باہر تھی۔ میم، یہ بند کرنی ہے یہاں سے، پھر فکس ہوگا۔ اس کو بغیر دوپٹے کے اس بھاری سرخ لہنگے میں الجھتے دیکھ کر ساری تھکن اس کی ظاہر ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں تیار ہو کر کیا حشر کرے گی یہ تمہارا ڈاکٹر۔ وہ بڑبڑاتے اٹھتا اس کے لہنگا ٹھیک کرتی لڑکی کو شیشے سے پیچھے کر چکا تھا۔ زمیشہ نے مرر سے دیکھا، وہ اس کے بالکل پیچھے تھا۔ وہ نظر کی اینک میں بھی اس کی پرشوق نظریں وجود میں کرتی پا رہی تھی۔ آئی کین پلیز؟ نہیں تو وہ کر دیں گی، آپ جائیں۔ وہ منتوں پر اترتی گردن سے کھلی ڈوری پر فوری شیشے کو پلٹ کر چہرہ اس کے سامنے کر گئی تھی۔ تم نہیں کر سکتی ہے اور کسی کو میں یہ کرنے نہیں دوں گا۔ ہوش میں تو ہے یہ انسان؟ وہ بدکتی پیچھے کو ہوتی جا رہی تھی جب وہاں موجود لڑکیوں سے شرمندہ ہوتے وہ نفی کر رہی تھی۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کے ساتھ۔ صفوان، ہٹ جائے نا پلیز، میں کر لوں گی۔ اسے لہنگے کے اسٹریپ اس کے ہاتھ میں نظر آئے تھے۔ یہ یہاں نہیں، اندر جانے تمہارے کندھے پر۔ وہ نیچے پڑے لمبے لہنگے کے وزن کو مینٹین کرنے والے اسٹریپ اٹھاتے اس کے ہاتھ میں تھامتے سرگوشی میں بولا، ہائے اللہ، اس کو کیسے اتنا کچھ پتہ ہے؟ میشا کو اس کی اس قدر نزدیک سرگوشی پر چہرے کے ساتھ کان کی لوئیں بھی سرخ ہوتی لگی تھیں۔ ساتھ آؤں اندر؟ وہ اس کو اسی طرح کھڑا دیکھ کر بولا، میں کر لوں گی، ہٹیں۔ لہنگا تیزی سے ٹھیک کرتے اپنی کمر پر گلے کی ڈوری پر اس کا ہاتھ جاتے دیکھ کر اسے دھکیلتی جھوڑے سے کھلتے بالوں میں ہی ٹرائی روم میں وہ فوری سے پہلے بھاگی تھی۔ پیچھے وہ خود کو پرسکون کرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہ گیا تھا۔ پاگل ہو گیا یہ انسان، سب کے سامنے ہی۔ اوپر سے تم مجھ سے بڑی پاگل جو اس کے ساتھ آ گئی۔ ڈریکولا سے عمران ہاشمی کب بنا یہ انسان؟ زمیشہ دور ہے، ارادے نیک بالکل نہیں ہے اس ڈاکٹر کے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی اپنی گردن، چہرہ سب کچھ اس کے قریب ہونے پر ہی سرخ چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی جب اس کا ٹیکسٹ موصول ہوا، میرے ارادے واقعی نیک نہیں ہیں، باہر آ جاؤ، اس سے پہلے میں اندر آؤں۔ میسج ٹیون پر دیکھتے وہ فوری سے پہلے کپڑے بدل گئی تھی۔ وہ پریکٹیکل سا بندہ اس کی ان اپنائی حرکتوں پر جھنجھلایا تھا جو خام خواہ ٹائم ضائع کر رہی تھی۔ اس سے اچھا تھا میں اینا کے ساتھ ہی چلی جاتی، اس ڈاکٹر کی نظروں سے تو بچتی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ اس کا ڈیزائنر ڈریس لینے کے بعد وہ پارکنگ لاٹ میں تھے جس کی پرشوق نظروں سے وہ دور دور ہو رہی تھی۔ یا اللہ، کیا مصیبت ہے، ابھی گاڑی میں بھی ساتھ۔ دھڑکتے دل سے وہ یہ سوچ رہی تھی، آتے ہوئے تو اسے ڈرائیور یہاں چھوڑ گیا تھا مگر یہ گھر تک کا راستہ اسے قدرے خوفناک لگا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا کہ جھاڑیوں سے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ زمیشہ کو قریب سے کچھ محسوس ہوا تھا۔ صفوان گاڑی ان لاک کرنے میں مصروف تھا۔ جب پھر سے اسے وہ سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی، کچھ غیر متوقع لگا۔ صفوان اب گاڑی میں ڈھیروں شاپنگ بیگ رکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پھس کرتی آواز گونجی تھی، صفوان! خاموش کونے میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ جب اسے کھینچتے پہلے ہی کوئی پیچھے کر چکا تھا۔ زمیشہ کے سامنے سے گولی گزرتی گاڑی کے شیشے کو چھوتی پیسنجر سیٹ کے شیشے کے آر پار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ زمیشہ کو ہٹاتے صفوان کو گلے لگاتے اچھے سے چیک کرتے بولا، تم بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اچانک زران کی موجودگی پر خود کے لیے پریشان دیکھتے چند لمحے پہلے والے سانحے کو بھول گیا تھا۔ یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا۔ آپ کو گولی لگ جانی تھی، ابھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں یہاں نہ ہوتا تو؟ وہ اس کو مکمل چیک کرتے گلے لگا گیا تھا۔ زمیشہ کو لے کر جلدی گھر جائیں، فی الحال بعد میں بات کرتے ہیں ہم۔ وہ اس قدرے سنسان پارکنگ لاٹ سے چلتی گولی کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے کوئی فوری بھاگ چکا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ چند پل پہلے کا واقعہ وہ سنسی کی اپنی جگہ پر تھی کہ زران کی اچانک آمد بھی اسے حیران نہیں کر سکی تھی۔ صفوان، وہ آپ کو گولی؟
وہ اس کی وحشت زدہ سی آنکھوں میں دیکھتی اس منظر پر بوکھلائی پڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ صفوان اس کی اس طرح بھی کیفیت پر جلدی گاڑی میں بٹھا گیا۔ تم دیکھ لینا، ملتا ہوں میں تم سے بعد میں۔ وہ زران کو خیریت کا بولتے اس کی جانب ڈرائیونگ کرتے متوجہ ہوا تھا۔ رو کیوں رہی ہو اب؟ آج تو تمہاری کہیں خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ سرخ آنسوؤں بھری شکوہ کرتی نظریں اس جانب اٹھا گئی۔ صفوان کو پھر سے اپنے غلط بولے جانے والے جملے کا احساس ہوا تھا۔ مشا، آئی ایم سوری، میں ٹھیک ہوں یار، پلیز ڈونٹ کرائی۔ وہ چہرہ موڑتے اس کی اذیت دیتے جملے پر شیشے میں بنا ہول دیکھنے لگی۔ دل پھر سے شدت سے گھبرایا تھا۔ اگر اسے واقعی کچھ ہو جاتا تو بس یہ ڈاکٹر سمجھتا نہیں تھا، اس کی زندگی کا وہ ایک اہم حصہ تھا۔ چند پل میں ہی وہ مسکراتی شرماتی زمیشہ سے ایک خوفزدہ لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی سسکیاں چند پل پہلے ہوئے واقعے پر گاڑی میں پھر سے گونجنے لگیں۔ صفوان کو ڈرائیو کرنا اب مشکل لگا تھا۔ چند پل اسے دیکھنے کے بعد وہ کھینچتے اسے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا ساتھ لگا گیا۔ میں ایسے والا دور نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ مجھے اذیت دیتے ہیں اپنے لفظوں سے۔ وہ مزید روتی اس کے کندھے سے لگی اسی کی بازو دونوں ہاتھوں میں بھینچے بولی تھی، آئی ایم سوری، میرا بھی ہمیشہ وہ مطلب نہیں ہوتا جو تم سمجھتی ہو۔ کیا کروں، تھوڑا پریکٹیکل سا بندہ ہوں، تم سمجھ جایا کرو مجھے۔ اس کے دوپٹے سے ڈھکے بالوں کو چومتے وہ سامنے ونڈ اسکرین دیکھتا بولا، ہمیشہ آپ مجھے ہرٹ کرتے ہیں۔ اس کا روتے ہوئے شکوہ پھر سے تھا، آئندہ نہیں کروں گا، پرامس۔ اس کا کانپتا ہاتھ وہ ہونٹوں کے نزدیک لے جاتے اسے کچھ دیر پہلے ہوئے حادثے پر پرسکون کرنے لگا۔ گھر پر کسی سے اس کی ڈسکشن مت کرنا، خاص کر خالہ اور اماں جان کے سامنے۔ سن رہی ہو نا مجھے؟ وہ اسے چپکی ہوئی روتی جا رہی تھی جب وہ اس کے سر پر پھر سے ہونٹ رکھتے بولا جو مسلسل گھبرائی سی ہی تھی، ٹھیک ہوں میں، سب کچھ بلاتے بس ہماری شادی کی تیاری پر فوکس کرنا ہے، سمجھی؟ مجھے ہر چیز اس دن پرفیکٹ چاہیے۔ وہ اس کو ہر لحاظ سے مطمئن کرتے زران کی اچانک آمد پر دنگ تھا۔ وہ نہ ہوتا تو واقعی وہ گولی اس کی کن پٹی کو چھونی تھی اور اس سے آگے کیا ہونا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس لمحے وہ تھکا سا اسٹڈی روم میں آیا۔ جب دروازہ کھلتے کوئی اندر آیا، صفوان نے گھڑی دیکھی جو 1 بجا رہی تھی۔ کب واپسی ہوئی تمہاری؟ مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتے تم؟ اندازہ ہے تمہیں سب کو یہاں میں جواب دے ہوں؟ صفوان نے سخت لہجہ اپناتے اسے سفید شرٹ بلو جینس میں اپنے سامنے بیٹھتے دیکھا۔ چھوڑے میری موجودگی غیر موجودگی، آج کے واقعے کے بارے میں بتائیں مجھے۔ وہ خوفزدہ ہوا، اگر وہ گولی لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ تم وہاں موجود تھے، تمہارے کسی دشمن کا کام ہوگا، کم دشمنیاں تو تم نے نہیں پالی۔ وہ طنز کرتا اپنا چشمہ اتارتے آنکھیں مسلنے لگا، اسٹاپ اٹ بھائی، وہ گولی آپ پر ہی چلائی تھی، مجھے بھی لگا تھا شاید وہ میری وہاں موجودگی پر چلی ہے، مگر وہ آپ پر ہی چلائی گئی تھی۔ زران سمجھ نہیں پایا کہ وہ اس بات کو ہلکا کیوں لے رہا تھا۔ کیا کچھ غیر معمولی ہوا آپ کے ساتھ پچھلے دنوں؟ وہ اس شخص کا پیچھا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس گولی کے شیل سے کچھ چیزیں اسے پتہ چل چکی تھی، مگر ابھی اسے مکمل یقین نہیں تھا۔ میں سویلین ڈاکٹر ہوں زران، ایسا کچھ لوگ بس دھمکانے کو بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے اتنے پرسکون جواب پر زران کو غصہ آیا تھا۔ تو یہ نارمل تو نہیں ہے بھائی، احتیاط کریں، آپ سیکیورٹی رکھیں اپنے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا تھا؟ آج کا واقعہ سوچتے وہ بے چین ہوتے اٹھا تھا۔ گھر نہیں رکو گے؟ کل گھر میں فنکشن ہے، وہ پلٹا تھا۔ کل ملتے ہیں، ابھی کچھ کام ہے بہت ضروری جن کے بارے میں پتہ لگانا بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو کل ہونے تک دیر ہو جائے۔ صفوان نے اس کی عجیب باتوں پر سر ہلایا تھا۔ وہ مہندی کے لیے تیار سی شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے دن ہوا واقعہ اس کے حواسوں پر ابھی بھی تھا۔ زمیشہ؟ ہاں؟ وہ اسے ہلا گئی تھی جب وہ خیالوں سے نکلی۔ کہاں کھو گئی ہو تم؟ اینا نے اس کے اوڑے پیلے دوپٹے کو درست کیا۔ تم آج کل مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے؟ اس کے دماغ میں وہی واقعہ چلا تھا، گھر پر کسی کو نہیں بتانا، اس کے دماغ میں اس کی بات گونجی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس سر درد ہے۔ بھابھی بننے کے فیز میں جاتی تم سیریس نہیں ہوتی جا رہی؟ وہ اسے بولتے لے کر باہر آئی جہاں سارا سیٹ اپ گھر پر تھا۔ مہندی میں ڈاکٹرز کی موجودگی اور آرمی بینڈ کا ہلکا سا فیوژن شامل تھا۔ وہ یلو غرارے شرٹ میں ہاتھ پر مہندی سجائے پھولوں کی مہک میں اس تک آ رہی تھی۔ صفوان کو اپنی دھڑکنوں میں ارتعاش محسوس ہوا تھا۔ گائز، آج ہمارے ڈاکٹر صفوان کی سرنڈر نائٹ کی شروعات ہے۔ اس کی فیمیل کولیگ اسے مسلسل تختہ پا کر چھیڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر صفوان تو کب سے سرنڈر کر چکی ہیں؟ وہ اس کے قریب ہوتے بولا۔ زمیشہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سفید کرتے شرٹ کے فولڈڈ بازوؤں میں پتہ نہیں کیسے ٹائم نکالے یہاں بیٹھا تھا۔ زمیشہ کو اس کی جانب سے آئی ہوئی ڈاکٹر سے عجیب جلن محسوس ہو رہی تھی، جو اس کی رسم کرتے اس کے ساتھ کافی جملے بازیاں کر رہی تھی جیسے وہ آپس میں بہت فری ہوں۔ اس کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اسما اور جہانگیر کرتے ہوئے اٹھے تھے۔ ہادیہ بیگم اس پر کئی بار صدقے واری گئیں۔ زمیشہ نے اپنی ماں کو دیکھا جسے آج بھی داماد کی ہی پڑی تھی۔ شاہزین کی نظریں مسلسل وہاں دور اپنی کزنوں کو پوچھتی ہوئی اینا پر ٹکی تھیں۔
وہ سارے انتظامات دیکھتے باہر ہی تھا، سارا سیٹ اپ اسی کے اسٹار پر صفوان سے گھر پر رکھوایا تھا، ورنہ ہادیہ بیگم یہ مہندی ایک بڑے پیمانے پر ہی چاہتی تھیں جسے وہ جانتا تھا صفوان کے علاوہ کوئی ٹلوا نہیں سکتا تھا، اور پچھلے واقعے پر وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انٹرنس سب کی دیکھ کر ہی کرنی ہے، چاہے قریبی ہو۔ ابھی وہ کال پر تھا جب گارڈ اس تک آتا ہے۔ سر گیٹ پر مشکوک گاڑی کھڑی ہے۔ وہ پلٹا تھا، تم نے چیک نہیں کی؟ تم CCTV کی اسکرین چیک کرتے رہو، میں آتا ہوں۔ وہ گیٹ کی طرف اپنی سائلنسر لگی گن کے ساتھ پہنچا۔ جہانگیر نے زران کو اچانک مہینوں بعد سامنے دیکھا۔ وہ حیرت میں ڈوبے اس تک پہنچے جو قدرے کونے پر کھڑا فون پر کچھ بول رہا تھا۔ فرصت مل گئی تمہیں شکل دکھانے کی؟ آپ سے فرصت میں ملتا ہوں پلیز، ابھی ذرا کام ہے۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جلدی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ لڑکا کبھی سدھر جائے یا ان کا خون نہ جلائے، ایسا انہیں ناممکن لگتا تھا۔ جہانگیر نے تعصب سے اس کی پشت دیکھی۔ سکون صرف تب تک تھا جب تک وہ ان سے دور تھا، اب تو وہ ان کا سکون غارت کرنے والا تھا۔ وہ ابھی گاڑی چیک کر رہا تھا جب اسی گاڑی میں سے جہانگیر کی عمر جتنے مرد کو نیلے شلوار قمیض میں مونچھوں کو تاؤ دیتے درست کرتے نکلتے دیکھ کر چونکا تھا۔ سر یہ تو مشتبہ صاحب ہیں۔ معذرت سر، مگر یہ کب سے یہاں تھے؟ تو مجھے مشکوک معلوم ہو رہے تھے۔ مشتبہ صاحب؟ وہ گارڈ کو دیکھتے سوالیہ ہوا۔ سر شاہ زین سر کے والد۔ زران کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ آئندہ دھیان رکھنا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہاں سے اندر بڑھا۔ مبارک ہو آپ دونوں کو۔ یار چینج تو کر لیتے، سیدھا ہیوی شوٹ سے یہاں۔ صفوان نے جواباً اس کی براؤن شرٹ گرے کھلی جینز پر چوٹ کی تھی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سامنے تھا کتنے مہینوں بعد، کل تو وہ سرسری سا نظر آیا تھا، وہ نہ ہوتا تو صفوان۔ وہ سوچتے اسی پل ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر شکر کر گئی تھی۔ بہت برے ہیں آپ بھائی۔ سوری۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا مسکراتا اس کی مہندی کی رسم کرتے اب میشا سے گلے مل رہا تھا، جو اس کی غیر متوقع موجودگی پر آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم کر گئی تھی۔ رسم کے بعد اسماء بیگم سے مسکراتے ملا جو اسے شکوے کر رہی تھی۔ اینا شوق کے عالم میں پچھلے مہینوں کی اذیت میں واپس جا چکی تھی۔ وہ کیوں واپس اس کا دل جلانے آیا تھا؟ چپکے سے آنکھ کا کونا بھیگا۔ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنون، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام بھی نہ لوں۔ اس کے نزدیک سے گزرتے وہ ایک نظر اس کو دیکھتا دل کے شور کو دبا گیا تھا۔ اس کے نزدیک موجود ہادیہ بیگم کے سامنے ہوا جنہوں نے مروتاً سب کی موجودگی پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سب سے فراغت پاتے زران کی نظریں سب سے ملنے کے بعد سافٹ چلتے میوزک میں مسلسل کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اسے سامنے ہی شاہ زین کے ساتھ کسی بات پر مسکراتے دیکھ کر اسے پتنگے لگ گئے تھے۔ خود پر گہری نظروں کی تپش پر اس کو دیکھتے وہ نظریں موڑ گئی۔ ہلکی پیلی ریشمی پیروں کو چھوتی فراک جس پر گرین دھاگے اور موتیوں کا کٹ ورک ہوا تھا، گلے میں سبز دوپٹہ ڈالے وہ جھمکیوں اور ہم رنگ چوڑیوں میں اپنے سیاہ کمر تک جاتے بال آگے سے ٹویسٹ بناتے چھوٹے دعوت نظارہ پیش کرتی کھڑی ہوئی۔ زین کی باتوں پر شاید اس کے سامنے مسکرانے کی ایکٹنگ کرنے میں لگی تھی۔ اس کی یوں لاپرواہی سے کھلے بال اس کے وجود میں تیش بھر چکے تھے۔ اچانک اس کے قدم لمبی پینسل ہیل میں لڑکھڑائے تھے۔ وہ فوری سنبھالنے کو جاتا جب ساتھ کھڑے شاہ زین نے ہاتھ بڑھاتے اسے فوری سنبھال لیا تھا۔ اینا کا ہاتھ اچانک لڑکھڑانے پر اس کے کندھے پر جمع تھا۔ بات یہاں تک آ گئی ہے۔ وہ دانت پیستے منظر سے ہٹتے اوپر کپڑے بدلنے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ ابھی فی الحال یہاں رکتا تو اس کی اس قدر قاتلانہ تیاری اور شاہ زین کی پرشوق نظروں سمیت اور بھی بہت سے لوگوں کی پڑتی نظریں وہ کیوں نوچ لینا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا مکمل ادراک تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ رہا تھا جب اسے وہ باہر گارڈن کے سیٹ اپ کے بجائے اپنی کزنوں کو مہندی کی سجی تھالیں پکڑتی اب نظر آ چکی تھی۔ وہ دشمن جان اتنے مہینوں بعد اس کے سامنے تھی۔ سفید کرتے شلوار میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، سیاہ ڈائل والی رسٹ واچ میں وہ ہینڈسم بنا سب کی نظروں کا مرکز بنا تھا۔ سلیپس کو فولڈ کرتے وہ وہیں کھڑا ان لڑکیوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بڑھی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیرتے اس کی مزید باتیں نہ ختم ہوتے دیکھ کر اب وہ نیچے اترتے ڈائننگ ٹیبل پر ہی اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایکسکیوز اس گرلز، مجھے اینا سے کچھ کام ہے، آپ کیا خود باہر لے جائیں گی پلیز؟ وہ یکدم پیلی روشنیوں سے سجے ماحول میں اپنی تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبوئیں بکھیرتے چھا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بس اب اس کی چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک تھی۔ اینا اپنے تڑپتے دل کو نظر انداز کرتے اسے دیکھنے سے گریز کرتی ہوئی اسی طرح جھکے ہوئے پلیٹ سجاتی رہی۔ ایک ہاتھ سے بال تھامے موم بتیوں پر جھکی وہ اس کو یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ چند پل اسے دیکھنے کے بعد اس کی توجہ خود کو نہ ملتے دیکھ کر زران اس کا ہاتھ تھامے اوپر لے گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اچانک بری طرح کھینچنے پر گرتے گرتے بچتی ریلنگ کو دوسرے ہاتھ سے تھام گئی تھی جبکہ دوسری کلائی اس کے ہاتھ میں دبی تھی۔ کس خوشی میں اتنی تیاری کرتے یہ دعوت نظارہ پیش کر رہی ہیں؟ میڈم بتانا پسند کریں گی آپ؟ اس کا لہجہ شدید سخت اور گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ اینا کو لگا اس کی نزدیکی پر پڑتی گرم سانسیں اور کلائی پر پڑتا دباؤ اس کی ہڈی توڑ دے گا۔ یہ کون سا غصہ تھا جو وہ نکال رہا تھا؟ میرے بھائی کی اور آپ کی بہن کی شادی کی خوشی میں سمجھے؟
اور ویسے بھی مہینوں بعد واپس آنے پر ایسے کوئی جواب طلبی نہیں رکھتے. میں جو کروں میری مرضی مسٹر زران خان. وہ کلائی چھڑوانے کی تگودوں میں تھی جو کھینچتے ایک جھٹکے سے اپنی پوزیشن چینج کرتے تنہائی زدہ گوشے میں لے جاتا. اسے پلر کی سائڈ پر کر گیا تھا. غصہ میری مہینوں بعد واپسی پر ہے یا کسی اور چیز پر؟ اس کے ہاتھ اس کے گال تک آئے تھے. اینا کے لیے اس کی طرف سے یہ عنایت پہلی بار تھی. وہ خود کو اس نزدیکی پر بے بس پانے لگی تھی. چھوڑیں زران، کوئی دیکھ لے گا. شاہزین کی فیملی بھی یہی ہے. خدا کا واسطہ ہے آج میں کہتی ہوں پیچھے ہوں. وہ اسے پرے کرنے لگی جو دونوں بازو اب ڈھٹائی سے دائیں بائیں جماتے اسے مکمل حصار میں لے چکا تھا. یہ نمائش کے لیے ہے. اگلی ہی پل شاہزین کا حوالے دینے سے وہ دھاڑتے اس کے کھلے بال مٹھی میں لے گیا. شاہزین کی پرشوق نظریں اس پر پڑتی اس کا خون پہلے اچھا خاصا جلاتے جلن کا احساس دلا گئی تھی. یو آر ہرٹنگ می. چھوڑیں. وہ ناسمجھی کی حالت میں جاتے اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی تھی. خود اس کو اس نوبت تک پہنچاتے وہ یہ سوال اب کیوں کر رہا تھا. وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا اپنی جیب سے رومال نکالتے اس کی گلابی لپسٹک سے مزین لب بری طرح مسل گیا. اینا نے دیکھا تو نہیں مگر اپنی لپسٹک اسے یقیناً خراب ہوتی ہوئی محسوس ہو چکی تھی. زران. وہ اس کی بے باکی پر اس کا ہاتھ جھٹکتی جب وہ اس کے مزید قریب ہوا. جوتا اتاریں ابھی کے ابھی. اس کی ہیل زدہ پاؤں کو دیکھتے چند پل پہلے کا واقعہ سوچتے وہ خود ہی جھک گیا. اینا نے ششتر ہوتے پاگل پن میں اس کا اگلا عمل دیکھا. اسے اپنی گولڈن ہیل کے سٹریپ کھلتے محسوس ہوئے تھے. وہ پہلی حرکتوں سے نہیں سنبھلی تھی جب اس کی انگلیاں اس کے پاؤں کو چھوتی اسے مزید پلر سے لگتے سمٹا گئی تھی. سنا نہیں؟ اتاریں گے. وہ اٹھتے اسے ویسے ہی جھمے دیکھ کر زور سے بولا کہ وہ فوری اتار گئی تھی. بال باندھے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. نہیں باندھوں گی. کیا کریں گے؟ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی بیتو کی باتوں پر ہوش میں آتی کالر سے شرٹ مٹھی میں بھینچتی اسے خود سے پیچھے کرنے لگی. آپ کو پتہ ہے جو میرے کالر تک آتا ہے کیا کرتا ہوں میں اس کے ساتھ؟ آپ تو پھر دشمن جان ہیں اب. اینا کے کالر پر جمے ہاتھ اس کی کمر پر رینگتی بے باک انگلیوں پر فوری ہٹنے لگے تھے. اس کے بالوں میں الجھتے مضبوط ہاتھوں سے سر میں تکلیف ہوئی تھی. اس کے مزید نزدیک ہوا جب اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے کے بعد کانوں پر پڑتی محسوس ہوئیں. اگر کسی نے بھی دوبارہ ان کو پرشوق نظروں سے دیکھا تو کاٹ دوں گا میں آپ کے سارے بال. بالوں کو رول کیے وہ اس کا جوڑا بناتے اس کے ہاتھ پیچھے موڑتے اپنے بنائے بیتوکے سے جوڑے پر رکھ چکا تھا. وہ اسی حساب میں ششتر سی کھڑی تھی. آنسو آنکھوں سے بہتے لپسٹک کے ساتھ کاجل کو بھی بکھیر گئے تھے. وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی. کتنی مشکل سے سنبھلی تھی. کیوں آیا تھا وہ واپس اس کا دل توڑنے کے بعد؟ اب یہ ایسی حرکتیں کرنا اس کو مزید تکلیف سے دوچار کر گیا تھا. آج اس کی بس ہو چکی تھی. فنکشن کے اختتام پر وہ اٹھتی اپنے دل میں پلتی باتیں کسی طرح نکال دینا چاہتی تھی. اینا کیا ہوا ہے؟ اس کی بکھری حالت پر زمیشہ جو مہندی کے کپڑے بدلنے جا رہی تھی اپنے کمرے میں اس کی موجودگی پر اس کے پاس آتی ہی اس کی بکھری حالت دیکھنے لگی تھی. مکمل پھیلی لپسٹک کاجل اس کو خوف میں مبتلا کر گیا. کسی نے کچھ کہا ہے؟ میرا دل بیٹھ رہا ہے پلیز بتاؤ. زران. وہ میرے ساتھ. زمیشہ کو ٹوٹے جملوں میں روتے بول کر وہ غلط اندیشوں میں ڈال گئی تھی. زران بھائی نے کیا کیا تمہارے ساتھ عین؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے پلیز بتاؤ مجھے. وہ اس کو مسلسل ہچکیوں میں روتے دیکھ کر ٹوٹے لفظوں میں بس زران سن رہی تھی. میں تھک چکی ہوں میشا اور ڈرامہ نہیں کر سکتی میں. آنسوؤں میں اس سے بولنا ناممکن ہوا. وہ میری محبت ٹھکراتے اب مجھ پر کیوں یہ روپ ڈال رہے ہیں؟ کس حق سے میرے ساتھ میشو؟ اس بار پوچھو اپنے بھائی سے کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ میں کتنی مشکل سے خود کو جوڑتے سنبھلی ہوں. کیوں واپس آیا وہ اب؟ چیختے اس کا گلا خراش زدہ ہوا تھا. میشا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا. محبت؟ تم زران بھائی کو پسند کرتی ہو؟ ورنہ آنکھیں اٹھاتے اپنے انکشاف پر اسے نظریں چرا گئی تھی. بتاؤ مجھے. مطلب میرے خدا زی کے زران بھائی تھے. میں کیسے نہیں سمجھی اپنی دوست کو. اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھاتی اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی. وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. مجھے ٹھکرا گیا. میری عزت نفس ہر بار محبت جھٹلاتے روند گیا. اور اب مہینوں بعد واپسی پر وہ آج کا سارا واقعہ اس کے ساتھ لگی اسے بتاتے ہچکیوں سے رو رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ میں شاہزین کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہوں. دل میں کوئی اور، زندگی میں کوئی اور. مجھ سے نہیں ہوگا میشو. میں پچھلے 3 مہینوں سے خود کو ہر طرح سے سنبھالتے اپنے جذبات چھپاتی تھک گئی ہوں. اینا میں بات کرتی ہوں زران بھائی سے. وہ میری دوست کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم بس دیکھو اب. نہیں میشو. وہ پرے ہوتی نفی کر گئی تھی. اس انسان نے مجھے کبھی کوئی امید نہیں دی مگر آج کی حرکت سے وہ اپنا وہ روپ مجھے دکھا گئے ہیں کہ مجھے ان سے خوف آنے لگا ہے. وہ اس کو نہیں کی گردان کرتے اپنے پاس سے اٹھنے تک نہیں دے رہی تھی. اچھا میں نہیں کہتی کسی سے مگر اینا کل تمہارا نکاح ہے شاہزین بھائی کے ساتھ. کیا تم وہ کر سکتی ہو اس ڈبل مائنڈ کے ساتھ؟ اس کے بکھرے بال ہٹاتے وہ اس کی آنکھوں میں درج کم بے چینی آج سمجھ پائی تھی. پتہ نہیں. وہ بستر پر سر رکھتی کل کے دن سے کئی دنوں سے خوفزدہ تھی مگر حقیقت کو وہ بدل نہیں سکتی تھی. اینا کے کافی رو چکنے کے بعد وہ اسی کے کمرے میں سو چکی تھی. اس پر بلینکٹ درست کرتے میشا نے اس کی مہندی والی بکھری حالت دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے. کچھ سوچتے وہ آہستگی سے اس کے نزدیک سے اٹھی تھی.